الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل کرو۔ غل مطلب شور، بغیر کسی وجہ کے جو ہے شور کرو۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے بازاروں میں، راستے میں، تو کفار مشرکین شور مچاتے تھے کہ تم اسے نہ سنو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی قرآن کو سنتا تھا وہ قرآن کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن کا شان تھی کہ قرآن کو جب بھی کفار مشرکین سنتے تھے، کیونکہ ان کی عربی زبان تھی اور پھر یہ اللہ کا کلام سنتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی کلام عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ تو قرآن سن سن کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور اس میں بیہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آج پوری دنیا میں اسلام غالب، پوری دنیا میں اسلام پایا جاتا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب۔ اور سب سے کم عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے یا سبزی ابلتی ہے، اس طریقے سے ان جوتوں کی وجہ سے مغز کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ اور قرآن نے کہا ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ یعنی ان کا جو برا کام ہے اس کا انہیں اس سے بھی زیادہ برا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ انہیں بدلہ نہیں ملے گا، انہیں بدلہ ملے گا۔ یعنی کفر کا بدلہ کیا ہے؟ سخت عذاب۔ کفر کا بدلہ سخت عذاب۔ آج ایک بات بتا دوں، کفر کیا ہے؟ کفر اور شرک کو تھوڑا سا سمجھ لو تو اچھی بات ہے۔ کفر فرائض صلاۃ کا، اسلامی بنیادی، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان چیزوں کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ جیسے نمبر 1 پر آتا ہے توحید، اللہ کا انکار کرنا، انبیاء کرام کا انکار کرنا، ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، یہ کفر ہو جائے گا۔ سمجھے؟ نماز کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، حج کا انکار کرنا، سمجھے؟ ان تمام چیزوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کفر ہے، اسے کہتے ہیں کفر۔ اور شرک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی جو شان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، کسی دوسرے کی عبادت، کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے۔ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے میں یہ کہوں بہرام شیخ بابا عبادت کرنے کے لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، تو یہ شرک ہے۔ کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، آگ اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اللہ کے دشمن ہے اور ان کو جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور یہ بات جان لو، مومنین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، مومنین کے لیے ہمیشہ جہنم نہیں ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ آیتیں یہ یا تو ہمارے قرآن کا یا ہماری نشانیوں کا۔ اب نشانی تو رب کی بہت ہیں، ہر چیز جو ہے میرے رب کی نشانی ہے، سمجھے؟ کیونکہ اللہ رب العزت وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔
تو انسان کو یہ عقل سلیم ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، وہی اکیلا رب ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں لے کر کے آ رہا ہے، بارش اپنے وقت سے ہو رہی ہے، سارے کام اپنے وقت سے ہو رہے ہیں، اس کو چلانے والا کوئی ہے، وہی ہے جو رب ہے۔ تو وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، یعنی بغیر کسی پلر کے آسمان کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اگر سمجھنا چاہے تو۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی ہمیں وہ دونوں شیطان دکھا، جن بھی اور انس بھی، انس یعنی شیطان، انس بھی یعنی انسان بھی، شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے، ایک انسانوں میں سے، جیسا کہ قرآن میں ہے شیاطین الجن والانس۔ جہنم میں کفار ان دونوں کی دیکھنے کی خواہش کریں گے، جہنم میں کفار ان دونوں کو دیکھنے کی خواہش کریں گے، کہ جن اور شیاطین کے۔ وہ کون سے؟ شیاطین الانس والجن، تو بعض جو ہے شیطان ہے، انسان جو ہے شیطان کا کام کرتے ہیں اور جن بھی شیطان کا کام کرتے ہیں، یعنی بعض انسان اچھے ہیں، بعض انسان برے ہیں، اور بعض جن اچھے ہیں اور بعض جن برے ہیں۔ تو جو برے ہیں یہ جہنمی جو ہے کفار ان کو دیکھنے کی خواہش کریں گے، کہاں؟ جہنم میں، کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں ہم اپنے پاؤں تلے ڈالیں، کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کہ غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، تم خوش رہو گے، اور خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ تم سے جس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، اور مومنین سے وعدہ کیا لیا گیا ہے؟ جنتیں، اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی رب ہمارا دوست ہے دنیا کی بھی زندگی میں اور آخرت کی بھی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جس نے کہا اللہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر ثابت قدم رہا، تو اس سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ وعدہ کیا گیا تھا جنت کا۔ اب جنت کے بارے میں یہ حکم ہو گیا کہ تمہیں اس میں مہمان کی طرف، مہمان کو رب نے تمہیں جنت عطا کی، اب اس میں تم جو چیز چاہے کھاؤ پیو، وہاں عبادت کا مقام نہیں، وہاں تو انعامات کا مقام ہے۔ عبادات تو رہتی دنیا میں ہے، وہاں تو ان عبادات کا بدلہ ہے، اور بدلہ یہ ہے کہ جو چیز چاہے کھاؤ۔ نزلا من غفور رحیم، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو بخشنے والا مہربان ہے اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے تمہارے لیے، جو چیز چاہے کھاؤ، بس شرط یہ ہے کہ تم نے جو کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اسی پر ثابت قدم رہو۔